خیبر پختونخوا میں امن چاہتے ہیں. خیبر پختونخوا میں جو یہ خود ساختہ دہشت گردی ہے اس سے تنگ ہے, بند کمروں کے فیصلوں سے تنگ ہے. وہ مائنڈ سیٹ جو 78 سال سے پختونوں کا خون چوس رہا ہے, وہ مائنڈ سیٹ جو کبھی نہیں چاہتا کہ خیبر پختونخوا میں امن آئے. یہ دہشت گردی خود ساختہ ہے, یہاں پر امن ان کی مرضی سے نہیں آ رہا. وہ لوگ نہیں چاہتے کہ پختون ایمان اتحاد سے ایک ساتھ رہے, اس لیے انہوں نے بغیرتی کی لوگوں کو اٹھایا. ہماری پختون روایات ہیں کہ جو جرگے کے لیے آ رہا ہو اور جرگے میں یا جرگے سے جاتے ہوئے ہم اپنے دشمن کو بھی نہیں اٹھاتے, لیکن انہوں نے ہمارے پختون روایات کی دھجیاں اڑا دی ہے. جس دن سے میرا نام اناؤنس ہوا ہے ان میں کمپنی مچی ہوئی ہے. یہ جو ہے مجھ سے ڈرے ہوئے ہیں, ان کے پیر کانپ رہے ہیں, اس لیے بار بار میرے خلاف پریس کانفرنس بھی کرتے ہیں اور گھٹیا الزامات بھی لگاتے ہیں کہ نہ میرا کپتان آپ لوگوں کے سامنے جھکا ہے, نہ کپتان کا یہ کھلاڑی تمہارے سامنے جھکے گا انشاءاللہ. یہ کولیٹرل ڈیمیج جس پر یہ معافی بھی نہیں مانگتے اور الٹا کہتے ہیں کہ اتنے دہشت گرد مارے گئے اور اتنے. کوئی دہشت گرد نہیں ہوتا, صرف اور صرف جو ہے 21 لوگوں کو انہوں نے تیرا میں ماتا گولوں سے شہید کیا, اس میں ایک بھی دہشت گرد نہیں تھا. دیر آتا جاتا ہوں, یہاں پر کنونشنز اور پروگرامز کرتا آیا ہوں, لیکن الحمدللہ دیر نے کبھی ہمیں مایوس نہیں کیا اور دیر کپتان کا تھا, ہے اور رہے گا انشاءاللہ تعالی. میرے عزیز ساتھیوں, آج سے کچھ دن پہلے آپ سب کو معلوم ہے کہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں ایک امن جرگہ ہوا جس میں تمام سیاسی اور مذہبی جماعتوں نے, ہمارے سول سوسائٹیز کے لوگوں نے, صحافیوں نے, قبائلی مشران نے, پختون مشران نے, ہر مکتبہ فکر سے لوگوں نے وہاں پر شرکت کی اور ان کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ ہم خیبر پختونخوا کی سرزمین پر صرف اور صرف امن چاہتے ہیں, امن چاہتے ہیں, امن چاہتے ہیں. لیکن میرے عزیز ساتھیوں, جیسے ہی ہمارا وہ جرگہ ختم ہوا, جرگے سے باہر ہمارے کچھ مہمان جا رہے تھے, لیکن پاکستان پر قابض ظالموں نے ہمارے ان مہمانوں کو اغوا کر دیا جو ابھی تک لاپتہ ہے. میرے پختونوں, یاد رکھنا کہ آپ کی تمام سیاسی اور مذہبی جماعتیں, ہر مکتبہ فکر کے لوگ خیبر پختونخوا میں امن چاہتے ہیں. خیبر پختونخوا میں جو یہ خود ساختہ دہشت گردی ہے اس سے تنگ ہے, بند کمروں کے فیصلوں سے تنگ ہے. بند کمروں کے فیصلے جو ہم پر مسلسل مسلط ہوتے آئے ہیں ان سے تنگ ہے. اس لیے تمام لوگ اتفاق اور اتحاد کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک چھت کے نیچے جمع تھے, لیکن وہ مائنڈ سیٹ جو 78 سال سے پختونوں کا خون چوس رہا ہے, وہ مائنڈ سیٹ جو کبھی نہیں چاہتا کہ خیبر پختونخوا میں امن آئے, انہوں نے ان لوگوں کو اٹھا کر یہ ثابت کر دیا کہ یہ دہشت گردی خود ساختہ ہے, یہاں پر امن ان کی مرضی سے نہیں آ رہا. وہ لوگ نہیں چاہتے کہ پختون ایمان اتحاد سے ایک ساتھ رہے, اس لیے انہوں نے بغیرتی کی لوگوں کو اٹھایا. ہماری پختون روایات ہیں کہ جو جرگے کے لیے آ رہا ہو اور جرگے میں یا جرگے سے جاتے ہوئے ہم اپنے دشمن کو بھی نہیں اٹھاتے, لیکن انہوں نے ہمارے پختون روایات کی دھجیاں اڑا دی ہے. میں نے پرسوں بھی پیغام دیا تھا, آج بھی پیغام دے رہا ہوں
کہ جس دن سے میرا نام اناؤنس ہوا ہے ان میں کلپنی مچی ہوئی ہے. یہ جو ہے مجھ سے ڈرے ہوئے ہیں, ان کے پیر کانپ رہے ہیں, اس لیے بار بار میرے خلاف پریس کانفرنس بھی کرتے ہیں اور گھٹیا الزامات بھی لگاتے ہیں. لیکن میں آج واضح بتا دوں کہ نہ میرا کپتان آپ لوگوں کے سامنے جھکا ہے, نہ کپتان کا یہ کھلاڑی تمہارے سامنے جھکے گا انشاءاللہ. میرے عزیز ساتھیوں, جو ہمارے امن کو تباہ کر رہا ہے وہ ہمارا مشترکہ دشمن ہے. جو ہمارے درمیان نفرت کی بیج بو رہا ہے وہ ہمارا مشترکہ دشمن ہے. جو یہاں پر پختون روایات کا قتل عام کر رہا ہے وہ ہمارا مشترکہ دشمن ہے. جو یہاں مذہبی اقدار کا خیال نہیں رکھ رہا وہ ہمارا مشترکہ دشمن ہے. اور یہ بات ہمارے دشمنوں کو پتا ہے کہ پختون کبھی جھکتا نہیں ہے, پختون کبھی ڈرتا نہیں ہے. پختون اپنے حق کے لیے کھڑا بھی ہوتا ہے اور لڑتا بھی ہے, مرتا بھی ہے, لیکن سر نہیں جھکاتا. الحمدللہ. میرے عزیز ساتھیوں, پاکستان میں میرے عزیز ساتھیوں پاکستان میں 26ویں آئینی ترمیم کے بعد تقریباً تمام عدالتوں کو یہ مفلوج کر چکے تھے. 27ویں آئینی ترمیم بھی آ گئی. عدالتی احکامات کے باوجود مجھے میرے لیڈر میرے قائد جناب عمران خان صاحب سے نہیں ملنے دیا جا رہا. 9 مئی کو آپ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا کیونکہ سب سے زیادہ گرفتاریاں دیر لوور میں ہوئی تھی 9 مئی کے بعد. میں اس پر آپ کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ پھر بھی عمران خان کے ساتھ ڈٹے رہے ہیں. 9 مئی کو انہوں نے گولیاں چلائی, ہمیں شہید کیا. 26 نومبر کو انہوں نے گولیاں چلائی, ہمیں شہید کیا. کچھ دن پہلے مرید کے میں انہوں نے گولیاں چلائی, وہاں پر لوگوں کو شہید کیا. لیکن میرے پاکستانیوں یاد رکھنا کہ رزق میرے اللہ کے ساتھ ہے, عزت میرے اللہ کے ساتھ ہے, زندگی اور موت میرے اللہ کے ساتھ ہے. تو پھر ہم ڈرے کیوں ڈرے ہم؟ انشاءاللہ تعالیٰ اپنے حق کے لیے کھڑے ہوں گے, کھڑے رہو گے, عمران خان کے ساتھ کھڑے رہو گے. تو سن لو طاقتور لوگوں, آپ کی گولیاں ختم ہو جائیں گی, ہمارے سینے ختم نہیں ہوں گے انشاءاللہ. ادھر ستم کر ادھر آزمائے, تو تیر آزما ہم جگر آزمائے, ہمارے سینے ختم نہیں ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. کھڑے رہیں گے اپنے لیڈر اپنے قائد کے ساتھ. میرے عزیز ساتھیوں, ہم انشاءاللہ میں لیڈ کروں گا آپ لوگوں کو, میں آگے ہوں گا آپ میرے پیچھے. میرے عزیز ساتھیوں, کچھ لوگ کچھ مائنڈ سیٹ جو 78 سال سے خیبر میرے عزیز ساتھیوں, ایک مائنڈ سیٹ جو خیبر پختونخوا کو ہمیشہ حقیر سمجھتا ہے, جنہوں نے ہمیشہ خیبر پختونخوا سے لیبارٹری بنائی ہوئی تھی, جو ہمیشہ یہاں پر لوگوں کو بھیڑ بکریاں اور کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں. کبھی یہ ملٹری آپریشن کرتے ہیں, کبھی ڈرونز گراتے ہیں, کبھی مارٹر گولے گراتے ہیں, کبھی جو ہے یہ جیٹ طیاروں سے بمباری کرتے ہیں. ہمارے ایک ایک گھر سے 21 لوگ شہید ہوتے ہیں. ہمارے ایک ایک گھر سے 15 20 لوگوں کے جنازے اٹھتے ہیں. لیکن یہ لوگ جو ہے رک رہے نہیں ہیں, مزید آگے جا رہے ہیں.
इनको मैं कहता हूं कि जो 9 मई को भी किया, 26 नवंबर को भी किया, मुरीद के में भी किया, मेरे कबायली अजला में भी कर रहे हो, मेरे खैबर पख्तूनख्वा में भी कर रहे हो, लेकिन इतना तो बता दो कि बहालो खून सड़कों पे मेरे मासूम पठानों का, मासूम पंजाबियों का, मासूम बलोचों का, मासूम सिंधियों का, मासूम कश्मीरियों का, मासूम गिलगित बल्तिस्तानियों का, मगर इतना बता दो तुम कि वतन जब खून मांगेगा तुम्हारे पास क्या होगा। मेरा अजीज साथियों, ये कोलेटरल डैमेज जिस पर ये माफी भी नहीं मांगते और उल्टा कहते हैं कि इतने दहशतगर्द मारे गए और इतने, कोई दहशतगर्द नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ जो है 21 लोगों को इन्होंने तिरा में मातम गोलों से शहीद किया, उसमें एक भी दहशतगर्द नहीं था। इन्होंने कल शादी पर ड्रोन अटैक किया तिरा में, उसमें एक भी दहशतगर्द नहीं था। ये कोलेटरल डैमेज नहीं है, ये क्राइम है। आप लोग बदमाशी कर रहे हो, आप लोग मेरे मासूम लोगों का खून चूस रहे हो। ये कोलेटरल डैमेज नहीं होता, तुम इंटेंशनली मेरे लोगों का खून चूस रहे हो। लेकिन इंशाअल्लाह ताला मैं अपनी कौम से वादा करता हूं कि मैं थोड़ा रहा या ज्यादा रहा, लेकिन जब तक मेरे बदन में खून का आखिरी कतरा है मैं आपके लिए लड़ूंगा इंशाअल्लाह ताला। मेरा अजीज साथियों, आखिरी बात, आखिर में मेरे सेहतमंद पख्तूनों, 78 साल से जो माइंड सेट कबायलियों को पाकिस्तानी ही नहीं समझ रहा था, इमरान खान ने मेरा नाम देकर उस माइंड सेट को चैलेंज किया है। वो माइंड सेट जो हमें पाकिस्तानी नहीं समझ रहा था, मेरे पख्तूनों ने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वज़ीर आला बना दिया है इमरान खान की मदद से, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा अजीज साथियों, उस माइंड सेट को मैं भी चैलेंज कर रहा हूं, मेरा लीडर भी चैलेंज कर रहा है। आप लोगों ने मुझसे वादा करना है, अगर मैं आपके दरमियान रहा तो इंशाअल्लाह ताला आप लोगों का सर कभी झुकने नहीं दूंगा। लेकिन अगर मैं आपके दरमियान नहीं रहा तो आप वादा करें, आप ला इलाहा इल्लल्लाह में ईमान रखने वाले हैं, आप इनके सामने नहीं झुकेंगे, खड़े रहोगे ईमान के साथ, यकीन के साथ, इमरान खान के